اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو ان کے بعد آئیں وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ فائدہ: بعد میں آنے والوں سے مراد تابعین اور قیامت تک بعد میں آنے والے تمام مومن ہیں، اور ان سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور وہ تمام مومن ہیں جو پہلے گزر گئے۔ اس میں بعد میں آنے والوں نے اپنے ساتھ اپنے سے پہلوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، جس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا کہ میت کے حق میں دعا کرنی جائز ہے۔ اسی طرح احادیث میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا بیان ہے۔ ان دونوں کا فائدہ مرنے والوں کو پہنچتا ہے، اس لیے یہ دونوں کام کرنے صحیح ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا، یعنی میری ماں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا، جیسے دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ صدقہ اور دعا ایصال ثواب کی یہی دو صورتیں ہیں جو جائز ہیں۔ ان کے علاوہ جو رسومات قل، ساتواں، دسواں، چہلم وغیرہ ہیں، یہ تمام بدعت ہیں جو اصل میں ہندوانہ رسمیں ہیں اور جاہل مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں۔ اس طرح قرآن خوانی بھی ایصال ثواب کا مسنون طریقہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بے فائدہ ہیں جن سے میت کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میت کو فائدہ صرف منصوص یعنی صحیح ثابت شدہ طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف دو ہی ہیں، دعا اور صدقہ۔ اور صدقہ بھی وہ جو اولاد کی طرف سے ہو، کیونکہ حدیث میں اولاد ہی کی طرف سے صدقے کا ذکر ہے، اس لیے غیر اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا بھی غیر صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں احکام الجنائز للبانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے کہ ان کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھا جا رہا ہو، یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ تینوں عمل ایسے ہیں جو اصل میں انسان کے اپنے عمل ہیں، جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جیسے صدقہ جاریہ میں جیسے سرائے ہیں، اسپتال، مسجد، مدرسہ، کنواں وغیرہ بنوا دینا۔ یہ وقت کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، سورہ یاسین آیت نمبر 12 کے تحت جب تک ان کا وجود قائم ہے اور لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، ان کا اجر میت کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ علم جس کی اس نے لوگوں میں تبلیغ کی ہو اور لوگوں نے اس کی اتباع کی ہو، جیسے قرآن و حدیث پر مبنی کتابیں لکھیں، تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، مسند درس پر بیٹھ کر ہزاروں شاگردوں کو قرآن و حدیث کا علم بڑھایا، اور دن رات خرچ کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالا، تو یہ اس کی کوشش اور عمل ہے، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ نسائی کتاب البیوع باب الحصل الکتب۔ اس کے علاوہ اس میں نیک اولاد کی دعاؤں کا بدلہ ملنے کی بابت کہا گیا ہے کہ جو دیگر احادیث میں بھی ثابت ہے۔ اس اعتبار سے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صدقہ یا خود میت کی طرف سے صدقہ جاریہ، علم نافع اور دعا صرف یہ ایصال ثواب کے مسنون طریقے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر بھی میت کے ذمے اگر حج کرنا یا نظر کے روزے رکھنا ہو تو حدیث میں وارثوں کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ میت کی طرف سے ادا کریں، کیونکہ ان کی حیثیت قرض کی ہے۔ جسی طرح میت کے ذمے قرض ہو
تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج پر اس پر فرض ہو چکا ہو تو وہ ادا نہ کرے یا کر سکے یا اس کی نظر مانی ہو، اسی طرح نظر کے روزے مرنے والوں کے ذمے ہوں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک قرض ہے۔ پھر ان پر دوسری جسمانی عبادات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبادات و قربات میں قیاس کام نہیں دیتا، اس کے لیے تو نص شرعی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔